کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 آخرت کی ہیں اور 30 دنیا کی ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، سب مل کر بولیں، خوشی سے بولیں، آپ بولیں، واہ کیا بات ہے، آپ بھی بولیں، زبردست زبردست۔ اور کون ہے جو اچھے انداز سے بولے گا؟ زبردست زبردست، واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور بھائی، واہ کیا بات ہے، واہ کیا جی جی ماشاء اللہ۔ اور کون؟ ان کو واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیچھے والے بھائی، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں چاہوں گا آپ بھی بولیں۔ واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جی پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، جی ہاں، کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے اس کی بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ یار کیا بات بتائیے، مزہ آ گیا، واہ کیا۔ اچھا، جب بھی آپ یہ جملہ بولیں ساتھ ساتھ ماشاء اللہ کا بھی لفظ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی جملہ پسند آ گیا ماشاء اللہ، کوئی بات پسند آ گئی سبحان اللہ، صرف یہ نہیں کہ واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ جاری رہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پروگرام میں ہیں پیارے پیارے سیگمنٹ جن کو آپ دیکھیں گے تو بولیں گے سبحان اللہ، نعت خوانی شاندار اور جاندار، پیاری پیاری باتیں جنہیں سنیں گے تو آپ بولیں گے کہانی زبردست انداز سے، پروگرام ہے پورے کا پورا، پروگرام میں ہے بہت کچھ، آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، نانی بھی دیکھیں، دادا بھی دیکھیں، چھوٹے بھی دیکھیں، سب مل کر دیکھیں پروگرام۔ تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ ایک درزی تھا اور وہ کپڑوں کی سلائی بہت شاندار کرتا تھا۔ جب اس کے سلے ہوئے کپڑے کوئی پہنتا تھا تو پتہ چلتا تھا یار اس نے کپڑا پہنا ہے، اس کے اندر تھی کوالٹی کپڑا سینے کی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک بری عادت تھی، اور بری عادت وہ یہ تھی، جو بھی اس کو کپڑا دے کر جاتا وہ فون کر کے بولتا بھائی آپ کا کپڑا کم ہے، تو بولے بھائی ہم نے پورا دیا تھا، بولے بھائی کم ہے۔ جو بھی اس کے پاس کپڑا لے کے آتا کال آتی کہ کپڑا کم ہے۔ اب یہ بات تو مشہور تھی کہ یہ کپڑے اچھے سیتا ہے، لیکن یہ بات بھی مشہور تھی یہ کپڑا چوری کر لیتا ہے۔ جو بھی کپڑا لے کے جائے
کپڑا کم پڑ جاتا. بولتا پورا لے کر آتا. نہیں بھائی آپ کی غلطی ہوگی. میرے ایک شخص تھا جو بہت ہوشیار تھا. بولے میں لے کے جاتا ہوں کپڑا اور دیکھتا ہوں کیسے کم ہوتا ہے. تو بولتا ہے ماسٹر صاحب. بولے جی. ارے آئیے گلے والے ملتا ہے. بیٹھیے. کچھ کھانا منگاؤں کہ نہیں, چائے وغیرہ؟ ہاں چائے لے کر آئی. چائے پیتا ہے. بولے یار شکل سے کتنا اچھا لگ رہا ہے یار, یہ باتیں بھی کتنی پیاری کر رہا ہے. یہ چور, پہلا امپریشن اس نے یہ دیا, لیکن وہ تھا چور. بولا بیٹھے. بولے جی کیا ہے آپ کا؟ بولے میرا ناپ لے لیں. وہ ناپ لیتا ہے, بہت اچھے انداز سے ناپ لیتا ہے. بولے ٹھیک ہے, آپ 15-20 دن بعد آپ کو یہ کپڑے مل جائیں گے. بولے نہیں آپ میرے سامنے کٹنگ کریں. تو بولے میں آج تو نہیں کٹنگ کر رہا اس کی. تو بولے نہیں اگر آج کر لیں تو اچھا ہو جائے گا, میرے سامنے کیجیے. بولے ابھی دیکھیں ٹائم نہیں ہے. بولے میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا لیکن آپ نے کٹنگ میرے سامنے کرنی ہے. بولے سر آپ اتنی ریکویسٹ کر رہے ہیں تو چلیں میں آپ کے سامنے کٹنگ کرتا ہوں. وہ کپڑے کو بچھاتا ہے, وہ یوں دکھ رہا ہوتا ہے, نشان لگا تھا. اب وہ اتنے فوکس کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ جو درزی تھا یہ باتیں کرنے میں بڑا ماسٹر تھا, اور وہ ایسی باتیں اس نے شروع کی, اس نے لطیفے سنائے, باتیں سنائے, یہ خوش ہونے لگا. تو جو یوں کر کے دیکھ رہا تھا اب اس کی آنکھیں ادھر ادھر, گردن ادھر ادھر ہونے لگی. نشانت تو لگا دیے, اب کینچی چلانے کی باری آئی کہ کپڑا کاٹا جائے گا. اب یہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. اب اس کی گردن ادھر ادھر ہونے لگی. جو کپڑا لے کر آیا تھا اس نے کہا آپ کو اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, ایک اور بات کیجئے نا, کوئی اچھی سی بات بتائیں. تو اس کو ایک لطیفہ سناتا ہے. جیسے لطیفہ سناتا ہے اس کی آنکھیں ہو جاتی ہیں بند. کتنا پیارا لطیفہ. وہ یہیں سے کپڑا کے سائڈ کر دیتا ہے. تو پھر وہ بولتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کٹنگ ہو رہی ہے. پھر بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے ایک اور کوئی لطیفہ سنائے نا. تو بولا ایک اور سنا دے رہا ہوں. تو پھر وہ ایک اور لطیفہ سناتا ہے. اب کی بار جو جوک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ, وہ جس میں ہنسی آنے والی وہ ہوتا ہے. اب جیسے وہ یوں کر کے ہنستا ہے, گردن نیچے کرتا ہے, وہ ادھر سے کپڑا کاٹ کے سائڈ میں. تو پھر وہ جوک سناتا رہتا ہے, کپڑا سائڈ ہوتا رہتا ہے. پھر سر آپ کا سوٹ اس میں سر نہیں بن سکتا. بولے کیوں نہیں بن سکتا؟ بولے کپڑا کم لائے. بولا ہے کپڑا کم لایا ہوں. بولے کپڑا تو پورا حساب سے لایا تھا. بولا آپ کے سامنے ہی کاٹا ہے. او ہو, سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس نے کپڑا کس وقت چوری کیا. آنکھوں کے سامنے تھا اور یہ اپنے کام میں اتنا ماہر تھا, آنکھ سے بولتے نا کاجل چرا لے. کاجل چرا سکتا ہے کوئی؟ ایک محاورہ ہے, کاجل چرا لے. یہ اپنے کام میں اتنا ماہر تھا کہ آنکھ سے کاجل چرا لے. اس نے کپڑا چوری کر لیا کرتا ہے. وہ سامنے تھا, ہوشیار آدمی تھا, سمجھدار آدمی بھی تھا, لیکن اتنی صفائی کے ساتھ اس نے کپڑے کی کٹنگ کری اور اسی دوران چوری کی اور سامنے والے کو پتا بھی نہیں چلا. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بولا ٹھیک ہے اور کپڑا لے کر آتا ہوں. اب یہ اتنی صفائی سے چوری کیا کرتا تھا. اب یہ کہانی لکھنے کے بعد لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو چور ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میں ایسا سامنے والے کو پاگل بناتا ہوں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. بعض جو ہے سیل مین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اس انداز سے دھوکہ دیتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہم اس انداز سے پاگل بناتے ہیں کہ ہمارے پاگل پن میں آ جاتا ہے, سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا. ہم گھٹیا مال اچھے داموں میں بیچ دیتے ہیں. ہم جھوٹ بولنے میں اتنے ماہر ہیں, اس طرح جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ہم پکڑے بھی نہیں جاتے. اور اگر یہاں نہیں بھی پکڑے گئے, نکل گئے, تو آخرت تو ہے نا بھائی. اگر جس کا چوری والا معاملہ کیا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, تو آخرت میں حساب دینا پڑے گا. اور جس طرح وہ شخص کپڑا لے کے گیا, مقصد یہ تھا کہ کپڑا اپنے سامنے کٹنگ کرواؤں گا, پورا سوٹ تیار ہوگا, تو مقصد لے کے گیا تھا. لیکن وہ فضول کی باتوں میں, فضول کے لطیفوں میں پڑ گیا اور اپنے مقصد سے ہٹ گیا, تو چور نے اپنا کام کر لیا. تو یاد رکھیں ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں ایک زندگی عطا فرمائی ہے کہ اس کی عبادت کریں. اب وہ مقصد جو تھا ہم اس مقصد سے ہٹ گئے, فضول کاموں میں لگ گئے, اور زندگی ہماری برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. چاہے برف کی سل بڑی ہو یا چھوٹی, پگھل پگھل کے آخر ختم ہوئی جاتی ہے. لمبی زندگی ملے یا چھوٹی, ختم ہوئی جانی ہے.
تو اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اسی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اس کہانی میں دھوکے کا بھی بات ملتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا وہ ہم میں سے نہیں. تو نہ دھوکا دینا ہے نہ دھوکا کھانا ہے. مال میں عیب ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ عیب نہیں ہے, یہ بھی دھوکا ہے. بعض دفعہ کوئی بات پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بتائیں اس میں عیب ہے, بندہ خاموش ہو جاتا ہے, پھر بولتا ہے یار آپ نے مجھے یوں کر کے بھیج دیا, بولے میں بولا تھا, میں تو خاموش ہو گیا تھا. تو بندے کو سامنے والے کو انداز پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. یعنی کسی بھی انداز سے دھوکا نہیں دینا ہے. انشاءاللہ تعالی جب ہم کسی کو دھوکا دیں گے نہیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا. تو ہر کسی کے ساتھ اچھا کریں, ہر کسی کے ساتھ اچھا کریں. جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ پاک اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اب شروع کریں گے ایک اور مرحلہ, ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے. بعض دفعہ ایک بات ہوتی ہے کسی بندے کے سمجھ میں آ جائے تو اس کی زندگی کایا پلٹ جاتی ہے, اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. یار کیا شاندار بات کہی. تو ہو سکتا ہے آپ کو ایسی بات کریں کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے. جی اب آپ لوگوں کی باری. محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ کیا ماشاء اللہ, بہت اچھی بات کی. تو کسی کو اپنی باتیں نہ بتائیں, اپنے پلان نہ بتائیں. تو بعض دفعہ نظر بھی لگ جاتی ہے, بعض دفعہ نظر بھی لگ جاتی ہے. آپ بتاتے ہیں ہم یوں کریں گے یوں کریں گے, پھر وہ کام آپ بولے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. تو بعض لوگ ہیں نا اپنی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ابھی یہ پلان کر لیا, ہم نے یہ پلان کر لیا. اچھا بعض دفعہ مخبری اس انداز سے ہوتی ہے کہ چور کو پتہ چل جاتا ہے, ڈاکو کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے. اب یہ پلاننگ ہے, یہ بندہ جب اتنا بڑا پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو یقیناً اس کے پاس پیسہ ہے, تو کسی بھی نہ کسی انداز سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. ہاں جب کامیابی ہوگی تو لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا. اللہ پاک جو لوگ اچھے نیک مقاصد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین ماشاء اللہ. اور کوئی بات؟ خوشی کے وقت کوئی وعدہ نہ کرو اور غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تشریف رکھیں. خوشی کے وقت وعدہ, بندہ جب خوش ہوتا ہے نا بولتا ہے میں آپ کو یہ دوں گا, میں آپ کو یہ دوں گا, میں آپ کو یہ دوں گا. اب جب دینے کا وقت آتا ہے نہیں ہے بھائی. وہ ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس ایک شخص آیا, اس نے شعر پڑھا تو بادشاہ نے کہا آپ کو ہیرے ملیں گے. اس نے اور شعر پڑھے اچھے اچھے, بولے آپ کو جواہرات ملیں گے. اس نے اور اچھے اچھے پڑھے, بولے آپ کو دولت ملے گی. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو کچھ ملا ہی نہیں اس کو. تو بادشاہ کے پاس گیا, بولا بادشاہ سلامت, اتنی ساری چیزیں بولی تھیں ملا تو کچھ نہیں. بولے ملنا کیا ہے, تم نے میرے کانوں کو خوش کیا, میں نے تمہارے کانوں کو خوش کیا. تو یہ ہے, آپ پھر اپنی طرف بھی دیکھیں کہ بھائی ہم کسی چیز کا اعلان کر رہے ہیں, جو چیز دینے کا بول رہے ہیں. بعد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بول دیتے ہیں اسکول جاؤ تمہیں یہ ملے گا, وہ چلا جاتا ہے کہاں ہے. جب آپ اس سے بول رہے ہیں تو وہ پورا بھی کریں. خوش ہوتا ہے بیٹا ماشاءاللہ تم نے اچھی پوزیشن حاصل کی, تمہیں یہ ملے گا. پھر بعد میں ہوتا ہے کہاں سے دیں گے بھائی, وہ تو اسی طرح. تو اس طرح نہیں کرنا ہے. تو جب خوش ہوں تو, اور اگر وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں, اور جب غصے میں ہوں تو کوئی فیصلہ نہ کریں. بعض دفعہ ہوتا یوں ہے غصے میں انسان بہت بڑا فیصلہ کر جاتا ہے, بہت بڑا فیصلہ کر جاتا ہے, اور اتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے بعد میں خود پچھتا رہا ہوتا ہے یہ ہوا کیا, اور غصے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. جو لوگ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھیں, بولے ہم نے فیصلہ کر لیا تھا, اور وہ غلط فیصلہ تھا, غصے کے وقت کیا تھا, آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں مجھ پہ غصے پہ کنٹرول نہیں ہے. کیا بولتے ہیں کنٹرول نہیں ہوتا ہے. پولیس والے کے سامنے کرو, جو فوج والے ان کے سامنے کرو, ایسے کنٹرول میں رہیں گے. رک جاؤ, کیسے کنٹرول ہو گیا؟ تو سب کا غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے. ہاں جو چھوٹا ہے جس کو دبا سکتے ہیں اب بولتے ہیں کہ کنٹرول, لیکن کنٹرول ہو جاتا ہے. جی ماشاءاللہ زبردست. اور کوئی بات؟ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ جگہوں میں ہار جانا ہی بہتر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بعض دفعہ آپ خاموش ہو کے جیت جاتے ہیں, بعض دفعہ بول کر بھی جیت پاتے ہیں. ماشاءاللہ زبردست. اور کوئی بات؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے, جسے اللہ پاک سے محبت ہو جاتی ہے اسے پھر دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہوتی, اور جسے دنیا کی خواہش ہوتی ہے یہ خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی.
تو اللہ سے محبت کرنی ہے, اللہ سے محبت نہ دنیا آج کسی کے ہاتھ آئی ہے نہ کل کسی کے ہاتھ آئے گی. ماشاءاللہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو, کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت پیاری بات, بہت پیاری بات. اگر آج ہم کسی کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ تعالی معاف کیا معاف کیا معاف کیا. ایک شخص تھا, اس کی زوجہ نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا, اس نے اس کو کچھ نہیں کہا, معاف کر دیا. جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا تو نے میری بندی کو معاف کیا تھا, میں آج تیری بخشش کرتا ہوں. تو اگر آج ہم کسی غلطی پہ معاف کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بھی ہمیں معاف فرمائے گا. چھوٹے بچوں کو معاف کر دیں, اور جن پہ ہمارا روب بہت زیادہ ہے, روب بہت زیادہ ہے, اگر اس کو معاف کریں گے تو زیادہ ثواب بھی ملے گا, کیونکہ ہم اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں, سیلری کم کر سکتے ہیں, پانی بند کر سکتے ہیں, کھانا پینا ختم کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو معاف کریں گے تو ثواب بھی زیادہ ہے. یہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ کیا نہیں. زبردست. برے دوستوں سے بچو, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں. برے دوستوں سے بچو کہ ایسا نہ وہ تمہارا. اچھا جی, یہ بتائیں یہ کیا لکھا ہے؟ 13. یہ کیا لکھا ہے؟ 13. 13 غور سے دیکھیں. چلیں جی, کوئی کہتے ہیں 13, کچھ کہہ رہے ہیں بی. اب یہ ہے کیا, یہ اب کلیئر ہو جائے گا. کیا ہے بھائی؟ بی. پہلے کیا کہہ رہے تھے اس کو؟ 13, اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے پتا چلا یہ بی ہے؟ پہلے تو 13 ذہن میں آ رہا تھا, کیسے پتا چلا؟ جب اس کے دائیں اور بائیں آئے تو پتا چلا یہ بی ہے, 13 نہیں ہے. اسی طرح آپ کیا ہیں, جب آپ کے دائیں اور بائیں لوگ آئیں گے تو پتا چلے گا آپ یہ ہیں. جب آپ کے دائیں اچھا ہوگا, بائیں اچھا ہوگا, تو آپ بھی اچھے ہوں گے. تو آپ نے دوست جو ہے آپ نے کیا بنانا ہے؟ آپ کسی بندے کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے دوست سے مل رہے ہیں. تو دوست جو ہے پہچان ہوتا ہے, دوست پہچان ہوتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر وہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جنت میں لے جائے گا, اور اگر وہ برا ہوا تو جہنم میں وہ خود بھی جائے گا اور اپنے دوست کو بھی جانے کا ذریعہ بن جائے گا. تو اچھے دوست بنائیے. کون سے دوست بنائیے؟ ایسے دوست بنائیے جو آپ کو اجتماعات میں لے کے جائیں, ایسے دوست بنائیے جو آپ کو محفل میں لے کے جائیں, ایسے دوست بنائیے جو آپ کو مدنی مذاکرے میں لے کر آئیں, ایسے دوست بنائیے جو آپ کو پروگرام وہاں کیا باتیں میں لے کر آئیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کوئی بات؟ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, اور سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. جی ہاں, ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے. جو مسلمان ہوگا اور جنتی ہوگا تو اس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا, تو لوگ پہچان جائیں گے یہ کہاں جائے گا, جنت میں. مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہے تو اس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا, یعنی گناہوں کی سزا پانے کے بعد یہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو کافر ہیں ان کو سینہ پھاڑ کر الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, اور یہ اس بات کی علامت ہوگی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو سیدھے ہاتھ سے لین دین اتنا کیجئے, اتنا کیجئے, اتنا کیجئے, سیدھے ہاتھ سے لیں دیں, حصے ہاتھ سے لیں دیں کہ نام اعمال ملے تو سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ کوئی بات؟ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی مگر وہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. انسان کو جو مرض لگا ہوا نا اسی بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی سی بات کہی کہ زبان میں ہڈی لیکن وہ ہڈیاں توڑوا دیں. اللہ پاک ہمارے بھائی کو شفا یابی عطا فرمائے, ان کا ہاتھ جو ہے ٹھیک ہو جائے, زخم مدینہ عطا فرمائے اللہ. زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور بات آخری, اس کو دو نا یار. ہر چیز کی قضا ہو جاتی ہے, انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں ہوتی. زبردست. واہ کیا قضا ہو جاتی ہے لیکن دل ایک مرتبہ آپ نے توڑ دیا پھر لاکھ معافی بھی مانگ لیں دل اس جگہ پر نہیں آتا. تو کوشش کریں کسی کا دل ہماری وجہ سے نہ دکھے, ٹوٹے نہیں ہے. بعد میں معافیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ جو ایک درار آ جاتی ہے, گلاس چاہے جتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر چٹک گیا تو اس کے اندر عیب آ گیا. تو کوشش کریں بنی رہے. بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں وہ یوں بات کر رہے ہوتے ہیں, اشارہ دے رہے ہوتے ہیں, سمجھ جانا چاہیے. اشارہ دے رہے ہوتے ہیں
سمجھ جانا چاہیے کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو پریشانی ہو رہی ہے. پھر بعض دفعہ یوں سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے بندہ, تو پھر جب بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آستین اوپر کر کے بات کرتا ہے. تو جب وہ پہلی مرتبہ نیچی نگاہیں کر کے بات کر رہے تھے تو اسی میں مان جانا چاہیے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا سیگمنٹ تھا جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے زیارتیں. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. اس میں ہم بنائیں گے دو ٹیمیں, ٹیم اے اور ٹیم بی. ایسے اسلام بھائی چاہیے 4 جن کو زیارتوں کے بارے میں معلومات ہو. جی کون لے گا حصہ؟ ایک آپ آ جائیں, ایک آپ آ جائیں, ایک آپ آ جائیں, ایک آپ آ جائیں, آ جائیے آگے. 2 اس طرف آ جائیں اور 2 اس طرف آ جائیں. مائک لے کر آ جائیں, مائک لے کر آ جائیں. پیارے اسلامی بھائیو, یوں تو مکے اور مدینہ پاک میں بے شمار زیارتیں ہیں, قدم قدم پر زیارتیں ہیں. مکے پاک میں ایک بہت ہی مشہور زیارت ہے اور وہ زیارت ہے ایک مسجد. وہ مسجد کا نام ہے مسجد جن. یہ مسجد جن کہاں پر ہے؟ آپ جنت المعلا, جو کہ مکہ پاک کا ایک مشہور قبرستان ہے جنت المعلا, جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو آپ کو یہ مسجد مبارک مین روڈ پر ہی نظر آ جائے گی. اس مسجد کو تاریخ اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں قرآن پاک کی تلاوت کی. اس تلاوت کو سن کر جنات مسلمان ہو گئے. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو ایک بہت ہی خوبصورت, شاندار, قیمتی, خوبصورت جبہ پہنا ہوا تھا اور بیت اللہ شریف کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا تھا. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے انہیں سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا. آپ نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ یہ جبہ بڑا قیمتی ہے, تو کہنے لگا یہ جبہ 700 سال سے پہلے سے میرے پاس ہے. میں نے اسی جبے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے, ان کو دیکھا ہے, اور اسی میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی سعادت حاصل کی ہے. اور مزید وہ کہنے لگا سنیے, میں انہی جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات نہیں ہے, تو قرآن پاک کی پوری ایک سورت ہے سورہ جن. اور آپ جب جائیں مکہ مکرمہ میں تو مسجد جن میں بھی جائیے اور وہاں پہ جا کے نماز ادا کریں. کتنی خاص نسبت حاصل ہے اس مسجد کو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز ادا فرمائی؟ نماز فجر. اور اس میں جو تلاوت ہوئی جنات سن کر جو ایمان لے کر آ گئے. مصطفیٰ کی قرات پر لاکھوں سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ سیگمنٹ ہے ہمارا زیارت ہے, تو انشاءاللہ تصویروں میں آپ کو زیارتیں ہوں گی. یہ لکھا ہوا ہے مکہ مکرمہ, اور یہ کیا لکھا ہے؟ مدینہ منورہ, اور یہاں پر جو ہے تصویریں موجود ہیں. یہ بتائیے سنہری جالیاں کہاں پر ہیں؟ مدینہ منورہ, بچوں کو معلوم ہے سنہری جالیاں کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ. تو آپ نے اس پورشن میں اس طرح لگانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہاں پر مکہ مکرمہ کی زیارت ہے اس پورشن میں مدینہ منورہ کی. ایسا ہی بورڈ یہاں پر بھی ہے. تو آپ نے اسی طرح یہ زیارتوں کی تصویریں لگانی ہے, اور جو پہلے لگا لے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. تو کون جیتے گا؟ انشاءاللہ. کون جیتے گا؟ انشاءاللہ. جی تیار ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کیجئے. کوئی نعت کا شعر. باتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, ہاں راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, ہاں راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی, جینے میں یہ جینا
اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے راتیں بھی مدینے باتیں بھی مدینے سبحان اللہ، واہ کیا مائک لے آئیے بھائی، مائک لے کر آ جائیے جی۔ مکہ مکرمہ، مسجد عائشہ کہاں ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کے باہر ہے، لیکن ہم اس کو مکے میں شمار کر لیتے ہیں ان کی زیارتوں میں، ٹھیک ہے جی۔ 1 غار ہیرا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ کے قریب، ٹھیک ہے، اس کو بھی شمار کر لیتے ہیں۔ مسجد قباء مدینہ منورہ میں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جبل احد مدینہ پاک میں، مقام ابراہیم حجر اسود، یہ 2 لگا دی ہیں آپ نے، لیکن ایک شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ ولادت گاہ مصطفیٰ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں۔ جنت المعلا مکہ مکرمہ، زبردست۔ سنہری جالیاں، گنبد خضرا، باب البقیع، روضۃ الجنہ، اصحاب صفا کا چبوترا، مزار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جنت البقیع، مسجد جعرانہ، مکہ پاک کے قریب، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں کتنے نمبر حاصل کیے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کی جانب نام؟ انیس احمد، صفی علی۔ مقام ابراہیم، جبل احد مدینہ منورہ میں۔ مینا مکہ پاک کے قریب، مکہ پاک میں۔ ولادت گاہ مصطفیٰ مکہ پاک میں۔ جنت المعلا، جبل رحمت، یہ بھی مکے کی زیارت میں شامل کر لیتے ہیں، قریب ہے۔ حجر اسود، خانہ کعبہ، زبردست زبردست۔ غار ہیرا کہاں ہے؟ مائک میں۔ مکہ مکرمہ۔ انشاءاللہ جب جائیں گے تو اور پکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی۔ مسجد قباء مدینہ پاک میں۔ جنت البقیع، مسجد عائشہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مدینہ پاک میں۔ روضۃ الجنہ، اس کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ریاض الجنہ، صحیح ہے روضۃ الجنہ۔ سنہری جالیاں، گنبد خضرا۔ اب دیکھتے ہیں کتنے نمبر حاصل کیے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مقابلہ ہو گیا ہے، لیکن برابر ہونے نہیں دیں گے، برابر ہونے نہیں دیں گے۔ اب آپ لوگوں سے ایک سوال کیا جائے گا۔ میرے ہاتھ میں ایک تصویر ہے، جو یہ بتا دے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا، پہلی پوزیشن پہ آ جائے گا۔ اس طرف آگے کی جانب ایک تصویر ہے، بتائیے کہاں کی تصویر ہے؟ میں آپ کو اشارے دوں گا، اور جو اشارے میں پہنچ جائے گا وہ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے تو پہلی پوزیشن آ جائے گی، ٹھیک ہے، ورنہ دوسری تو ملنی ہے۔ یہ مزار مبارک ہے۔ دوسرا اشارہ، دوسرا اشارہ، یہ مزار مبارک پاکستان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا اشارہ، تیسرا اشارہ سندھ میں ہے۔ عبداللہ شاہ غازی۔ کس نے بولا؟ آپ نے اشارہ نہیں لیا جی، آپ نے جواب دیا حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ میرا چوتھا اشارہ یہ تھا کہ ان کا کراچی میں مدار ہے، اور 5واں اشارہ یہ تھا ان کے لفظ میں آتا ہے غازی۔ یہ تصویر ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو، اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو، یہ
اللہ سبحان اللہ. جی آ جائیے آپ آ جائیں مائک دیں, آ جائیے آپ بھی آ جائیے. یہ تھی ٹیم اے اور یہ تھی ٹیم بی. جی آپ بتائیں ناظرین کو کون آج پہلی پوزیشن پر آیا ہے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, پروگرام کا نام واہ کیا بات ہے, اور ہمارے اس مقابلے میں جیتے ہیں ٹیم بی. اب آپ اناؤنسمنٹ کریں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم مقابلہ جیت چکے ہیں, اور ہمارے ساتھ کی ٹیم اے بھی مقابلہ برابر ہو گیا تھا, لیکن قسمت نے ہمارا ساتھ دیا, اور واہ کیا بات ہے. زبردست زبردست. آ جائیے آ جائیے. تو فیصلہ ہو گیا ہے, پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ٹیم اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ہماری ٹیم. ماشاء اللہ تشریف رکھیے. جی اگلا مرحلہ, اگلا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. دائیں جانب ہمارے نعت خواں, بڑے ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں, کامران اتاری, اور بائیں جانب موجود ہیں کامران اتاری. ادھر بھی کامران ادھر بھی کامران. ٹھیک ہے جی. کامران کے معنی کامیابی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں ان دونوں کے درمیان ہوگا مقابلہ, اور اس طرف کے لوگ ہوں گے کامران بھائی کی ٹیم میں اور اس طرف کے لوگ ہوں گے کامران بھائی کی ٹیم میں. ٹھیک ہے جی. آ جائیے ادھر بیٹھیے. ماشاءاللہ آ جائیے. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. جی سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ دائیں جانب ٹیم ہے کامران بھائی کی اور بائیں جانب ٹیم ہے کامران بھائی کی. یہ تو پکا ہے اول پوزیشن پر آئے گی کامران بھائی کی ٹیم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی کامران بھائی طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ایک شعر پڑھوں گا اور اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا, پھر وہ لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہے, یعنی اس شعر کے اندر وہ لفظ آتا ہو. پھر آپ جو شعر پڑھیں گے اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہو جائے گا اور کامران بھائی کی طرف وہ لفظ آئے گا. کامران بھائی نے شعر پڑھنا ہے, یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. ٹھیک ہے کامران بھائی. ٹھیک ہے کامران بھائی. کون جیتے گا کون جیتے گا؟ کامران بھائی انشاءاللہ تعالی. اب دیکھتے ہیں کس انداز سے مقابلہ چل رہا ہے. پہلا شعر لفظ آ رہا ہے آپ کے لیے, دل. دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو, پھر تو خلوت ماشاءاللہ. کامران بھائی کی ٹیم تیار ہے؟ لفظ آ رہا ہے کامران بھائی آپ کے لیے, عجب. مدینہ 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 مدینہ. مجھ کو آقا مدینے بلا دیجئے, مجھ کو آقا مدینے بلا دیجئے, سبز گنبد کا جلوہ دکھا دیجئے, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, کہ سب جنتی ہے نثار مدینہ, کہ سب جنتی ہے نثار مدینہ, کہ سب جنتی ہے نثار مدینہ. وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبزی گنبد, وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبزی گنبد, وہ کا بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. نثار نثار.
निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईद रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं सरकार की आमद आका की आमद दाता की आमद अव्वल की आमद आखिर की आमद जाहिर की आमद बातिन की आमद अव्वल की आमद बोलो नूर की आमद बोलो नूर की आमद माहौल बना दिया आपने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लफ्ज आ रहा है आपके लिए, जहां। बोला नहीं है? जहां बहुत सारे शेर हैं, जब आप प्रोग्राम से उठ के जाएंगे ना बहुत सारे आ रहे होंगे, लेकिन अभी आना बात है। जी कामरान भाई आप बता दें, आपको आ गया? जी बता दें। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं सुभान अल्लाह। पढ़ दे कामरान भाई। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आपने पढ़ा, आपने पढ़ा और आप आ गए हैं दूसरे नंबर पर। और माशाअल्लाह कामरान भाई की टीम आ गई है पहले नंबर पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नाज़रीन इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि जिसने इस प्रोग्राम में जिस अंदाज से भी हिस्सा लिया अल्लाह पाक उसको बरकत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहूंगा जाते जाते वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, सब बोलो वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की वाह क्या बात है मदीने की, मदीना मदीना हमारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना। वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की। क्या बात है वाह 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 वाह क्या बात है वाह क्या बात है वाह क्या बात है वाह क्या बात है